بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے میرے مہمان ایک ڈاکٹر ہیں اور میں یہ کہوں گی not all soldiers have guns, some have stethoscope۔ میں جب بھی ڈاکٹرز کی بات کرتی ہوں تو میرے ذہن میں یہ کوٹ آ جاتا ہے کیونکہ یہ وہ سپاہی ہوتے ہیں جو اسٹیتھوسکوپ کے ساتھ بیماریوں کے خلاف جنگ لڑتے ہیں، اپنا آرام و سکون قربان کر دیتے ہیں، دن رات بھول جاتے ہیں صرف اپنے پیشنٹس کے لیے، اپنے پروفیشن کے لیے۔ یہ ڈاکٹرز ہیں، یہ مسیحا ہے۔ اور آج آئیے آپ کو ملواتی ہوں ایک ایسے ہی مسیحے سے، ڈاکٹر نوید خالد طاہر صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر نوید، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. بہت شکریہ پہلے تو آپ کا کہ آپ نے اتنے اچھے الفاظ میں اپریشیٹ کیا ہمارے پیشے کو. اور اس کے بعد الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آپ کا کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ I met so many multifarious personalities through social media جو کہ بہت ہی qualified اور talented لوگ تھے، اور آپ بھی ان میں سے ایک ہیں ماشاء اللہ۔ یو آر ڈاکٹر، رائٹر، پوئٹ، فوٹوگرافر، لیکن آپ کے خیال میں آپ کی پرسنالٹی کا ایسا کون سا اسپیکٹ ہے جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے، یا آپ کی پرسنالٹی کی ایسی کون سی بات ہے جو آپ کے لیے سب سے زیادہ اسپیشل ہے؟ میرے خیال میں جو تحریر ہے، تحریر لکھنا مجھے زیادہ نیچرلی میرے اندر وہ ایک صلاحیت ہے تحریر لکھنے کی. کیونکہ اس کو لکھ کے جو سیٹسفیکشن فیل ہوتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہاں میں نے کچھ وہ کیا ہے نا. اور صرف سوشل میڈیا کی تحریریں نہیں، اس کے علاوہ بھی جو باقی رائٹنگس ہیں، کالم وغیرہ ہیں، یا کوئی افسانے وغیرہ سارے ہیں وہ سارے نا. اور باقی چیزیں تو شوقیہ پھر ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. ڈاکٹری تو پھر پیشہ ہے، شعبہ ہے، وہ تو چلنی ہے نا. اس میں تو کوئی وہ ہے ہی نہیں، آپشن ہی نہیں ہے. جی بالکل۔ ایز وی آل نو کہ ڈاکٹرس کی بہت چیلنجنگ جاب ہوتی ہے، اٹس ناٹ اے اسمال تھنگ، اور بہت ہی ٹف ڈیوٹی ہوتی ہے۔ تو ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ باقی سب چیزوں کے لیے کیسے آپ ٹائم مینیج کرتے ہیں؟ کیونکہ کریٹیوٹی کے لیے مائنڈ کو ریسٹ چاہیے ہوتا ہے، اور آپ بہت کریٹیو ہیں، تو ساتھ ساتھ کیسے سب کچھ مینیج کرتے ہیں؟ آئی تھنک اٹس آل اباؤٹ پیشن، کہ جب ہمارے اندر کچھ ہوتا ہے، اسپارک ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے ہمیں کوئی صلاحیت دی جاتی ہے، کوئی کریٹیوٹی ہمارے اندر اللہ کی طرف سے رکھ دی جاتی ہے، تو ہم اس کو کہیں نہ کہیں کسی وے میں یوز کر ہی لیتے ہیں. اور جب بطور ڈاکٹر ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، تب بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو واقعات ہوتے ہیں، ہم ان کو لکھ لیتے ہیں. وہ ساری چیزیں ہمیں لکھنے کی تحریک ملتی ہے ان سے. اور اب تو خیر ہماری سوسائٹی میں ویسے بھی کافی ساری وہ چیزیں ہیں جن کو سیکھنے کی ضرورت ہے بطور پیشنٹس. وہ کافی ساری چیزیں ہیں جو نہیں سمجھتے، جو نہیں جانتے، تو ان کو بتانے کی ضرورت ہے. تو اس لیے جاب کرتے ہوئے بھی دوسری تحریریں لکھنے کا کم موقع مل رہا ہوتا ہے، لیکن ایسی تحریریں، ایسے واقعات لازمی پیش آ رہے ہوتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ ان کو لکھیں تاکہ کوئی پڑھ کے شاید تھوڑا سیکھ لے، سمجھ لے. باقی جو فوٹوگرافی وغیرہ ہے یا وہ سب کچھ ہے، وہ تو آن دا اسپاٹ اگر کوئی چیز کلک کر جائے تو بندہ اس کو وہیں پہ کیپچر کر لیتا ہے. شاعری بھی کوئی اتنی وہ پلان بنا کے نہیں کی جا سکتی. بس بیٹھے بیٹھے یا کام کرتے کرتے کبھی کچھ ذہن میں آ جائے تو بندہ اس کو رائٹ ڈاؤن کر لیتا ہے. ورنہ کئی دفعہ تو بڑے بڑے لمبے عرصے تک کوئی تصویر بھی نہیں بنا پاتے، کوئی شاعری بھی نہیں لکھ پاتے. تو وہ ایسے ہی چلتا ہے. جی جی بالکل۔ میں این ایل ای پر تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی۔ سب سے پہلے تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دوں کہ این ایل ای کیا ہے۔ The National Licensing Examination 2021 has been designed under PMC Act Section 20. It has been developed and will be administered to gauge the ability of MBBS graduates' competence to practice independently. تو این ایل ای بیسیکلی اس سال ہی شروع ہوا ہے، پچھلے سال سے نہیں تھا، اور این ایل ای کنڈکٹ کیا جا رہا ہے۔ تو ہمارے ینگ ڈاکٹرز اس بارے میں کچھ زیادہ خوش نہیں ہیں اس فیصلے پر، کیونکہ بیسیکلی یہ ایگزام جو پرائیویٹ سیکٹر سے ایم بی بی ایس کرتے ہیں اور جو آؤٹ آف پاکستان کرتے ہیں ان کے لیے ہے۔ تو آپ کے خیال میں کیا یہ کنڈکٹ کیا جانا چاہیے تھا این ایل ای؟ میں آپ کی نا تھوڑی سی تصحیح کر دوں. یہ جو گورنمنٹ جابس، گورنمنٹ سے وہ سیکٹر سے کریں گے ایم بی بی ایس، ان کے لیے بھی لازمی ہے، سب کو دینا پڑے گا. بیسکلی این ایل ای ہے نیشنل لائسنسنگ ایگزام. پہلے یہ تھا کہ جو پاکستان میں ایم بی بی ایس کی ڈگری لیتے ہیں یو ایچ ایس سے یا کسی بھی اس سے، پی ایم سی، پہلے پی ایم ڈی سی تھا، وہ پی ایم سی ہو گیا، جو اس کے انڈر جتنے بھی انسٹیٹیوٹ ہیں جو ان سے ڈگری لیتے ہیں، ان کو کوئی ایگزام نہیں دینا پڑتا تھا. وہ سیدھا ہاؤس جاب کرتے تھے اور اپنی پروفیشنل لائف سٹارٹ کر دیتے تھے. لیکن اب انہوں نے کمپلسری کر دیا ہے کہ ڈگری مکمل کرنے کے بعد ہاؤس جاب تو کر سکتے ہیں، لیکن ہاؤس جاب کے دوران یہ ایگزام پاس کرنا ضروری ہے. 2 اسٹیپ ایگزام ہے، جس میں فرسٹ اسٹیپ میں آپ نے وہ دینا ہوتا ہے، ریٹن ایگزام دینا ہوتا ہے، اور دوسرا کائنڈ آف وائوا ہے جو دینا ہوتا ہے جا کے. اب ایسا ہے کہ دیکھیں، کوئی بھی اگر
بندہ سفر کر رہا ہے اس میں ایک ایکسٹرا ہرڈل آ جائے تو اسے برا ہی لگے گا. تو میڈیکل کے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں ظاہر بات ہے وہ پہلے ہی بہت سارے ایگزامز دیتے ہیں, تو ایک ایکسٹرا ایگزام جو رکھ دیا گیا ہے ایک دم سے, وہ ان کو تو یقیناً برا لگنا ہی لگنا ہے. باقی یہ ہے کہ اس کے فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہیں, لیکن کوئی بھی چیز ابھی جب امپلیمنٹ کی جاتی ہے تو امپلیمنٹ کرنے کا کوئی ایک طریقہ ہوتا ہے, آہستہ آہستہ اس چیز کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. ایک دم سے کوئی نئی چیز نہیں سامنے لا کے رکھی جا سکتی. پہلے یہ تھا کہ جو باہر سے آتے تھے ان کو یہ ایگزام دینا ہوتا تھا, اور وہ ایگزام دینے کے بعد وہ ایلیجیبل ہوتے تھے یہاں پہ ہاؤس جاب اور دوسرا وہ کرنے کے لیے. اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ یہاں کے گورنمنٹ سیکٹر کے یا پرائیویٹ سیکٹر کے جتنے وہ گریجویٹس ہوں گے ان کو بھی یہ ایگزام دینا پڑے گا. ایگزام دینے کا فائدہ تو یہ ہے کہ آپ چھانٹی کر لیں گے وہ لوگ جو, کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر میں یہ ایشو بنتا تھا کہ بہت سارے لوگ پڑھائی صحیح طرح نہیں کرتے تھے. پرائیویٹ سیکٹر میں اینڈ ٹائم پہ تھوڑا سا انہوں نے رٹا لگایا آخری دنوں میں, اور انہوں نے وہ ایگزام دے دیے, پاس کر لیا. گورنمنٹ سیکٹر میں کمپیریٹیولی اچھی پڑھائی تھی, لیکن گورنمنٹ سیکٹر میں بھی ایسے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو زیادہ اچھا نہیں پڑھ پاتے. تو یہ ایگزام ایسے لوگوں کی چھانٹی کرنے کے لیے تو ضروری ہے, اور ان لوگوں کے سر پہ بھی وہ ایک تلوار سی لٹک جائے گی کہ ہمارے لیے پڑھنا ضروری ہے. کیونکہ میڈیکل کا پروفیشن آپ کو پتہ بڑا سینسٹیو سا پروفیشن ہے. جی اس میں آپ تھوڑی سی علم کی کمی ہو یا تھوڑی سی تجربے کی کمی ہو تو آپ نقصان کر سکتے ہیں. تو اس لیے ایگزام کا فائدہ تو یہ ہے کہ وہ چھانٹی ہو جائے گا, لیکن جی ایگزام کو امپلیمنٹ کرنے کا جو ایک طریقہ ہے میرے خیال میں وہ ٹھیک نہیں ہے. ایک دم سے جو انہوں نے لا کے سامنے رکھ دیا ہے اس میں بہتری آ سکتی تھی, بہتری لائی جا سکتی تھی, تو اس کا مسئلہ موجود ہے. میں بالکل. زیادہ لمبی تقریر تو نہیں کر گیا. جب قوموں پر زوال آتا ہے. جی جی جی. نہیں میں نہیں کہہ رہا نہیں ہوں میں نہیں زیادہ بالکل بھی لمبی نہیں, ایسا تقریر تو کچھ نہیں نہیں کر گیا. ہے. میرا نیکسٹ کوشچن اس متعلق سے ہے. نہیں نہیں بالکل بھی نہیں. آپ جیسے جواب دیں, یہ اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو. جب قوموں پر زوال آتا ہے تو سب سے پہلے ان کے رویے مائل بازوال ہوتے ہیں. لوگوں میں تہذیب و شائستگی, اخلاق و کردار اور صبر و تحمل کا فقدان ہونے لگتا ہے. لہجوں میں تلخی اور چہروں پر کرختگی دیکھنے کو ملتی ہے. سو ایز یو آر آلسو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ, تو سوشل میڈیا پر ہمارے رویوں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ میرے خیال میں تو ہم بہت امیچور سے ہمارے رویے ہیں, ہمیں بہت زیادہ میچورٹی کی ضرورت ہے. دیکھیں ہم میں سے زیادہ تر لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنے اپنے بت بنائے ہوئے ہیں, اپنی اپنی شخصیات کو چنا ہوا ہے, وہ چاہے مذہبی ہوں, سیاسی ہوں, یا کسی بھی فارم میں ہوں, انہوں نے کسی شخصیت کو اپنایا ہوا ہے, اور وہ اس کی اندھی تقلید کرتے ہیں, اس کو اندھا دھند فالو کرتے ہیں, اور اس کے خلاف یا اس کے جو گروہ ہے اس کے خلاف کوئی بات سننا پسند نہیں کرتے. اور جیسے کوئی بھی شخص اس کے خلاف چاہے دلیل سے بات کر رہا ہو, وہ اس پہ اٹیک کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. تو یہ بڑا امیچور سا رویہ ہے کہ آپ اپنے مخالف فرقہ رکھنے والے یا پھر مخالف مذہب رکھنے والے یا مخالف سیاسی پارٹی رکھنے والے لوگوں کی بات سننا ہی گوارا نہیں کر رہے. جب تک ہم دلیل سے ایک دوسرے کی بات نہیں سنیں گے, ہماری بہتری کے جو امکانات ہیں وہ بہت تھوڑے ہوں گے. اور ہمارے اندر ابھی جو رویہ چل رہا ہے وہ عدم برداشت کا رویہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی بات کو برداشت ہی نہیں کریں. ایک دوسرے کی بات کو برداشت کریں گے تو ایک دوسرے کی دلیلیں سنیں گے اور ان سے کچھ سیکھیں گے, اور جب تک سیکھیں گے نہیں ہمارے رویوں میں بہتری نہیں آ سکتی. اس میں بھی اصل مسئلہ میرے خیال میں تو ایجوکیشن اور تربیت کا ہے, جو ہمارے یہاں پر پراپرلی نہیں دی جا رہی. ہمارا ایجوکیشن سسٹم بہت خراب ہے, اس میں بہت زیادہ بہتری کی گنجائش موجود ہے. بالکل. ایجوکیشن سسٹم کی آپ نے بات کی, تو یہاں پر ایز اے ینگ ڈاکٹر آپ سے پوچھوں گی کہ آپ کے خیال میں یکساں نصاب تعلیم کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں, اگر آپ بات کرنا چاہیں اس پہ تو. میرے خیال میں یکساں نصاب تعلیم تو بہت ضروری ہے, وہ تو ہونا چاہیے. وہ ہوگا تو ہمارا جو وہ ایک فرق ہے وہ مٹے گا. لیکن اس فرق کو مٹانے کے لیے آپ کو جو ایجوکیشن کا سٹینڈرڈ ہے اس کو بھی اچھا کرنا پڑے گا. صرف یکساں نصاب تعلیم کر دینا مسئلے کا حل نہیں ہے. یہ تو ہونا چاہیے, بہت ضروری سٹیپ ہے, اور یہ میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں, یہ لازمی ہونا چاہیے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ایجوکیشن کا ہمارا سٹینڈرڈ ہے ہمیں اس کو بھی بہتر کرنا پڑے گا. ہم ابھی جو ہمارا ایجوکیشن کا سسٹم چل رہا ہے اس میں صرف نمبروں کی دوڑ چل رہی ہے, کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کے نمبر آ جائیں, ان کو تھوڑا سا وہ کسی بھی طرح 1100 میں سے جتنے بھی زیادہ زیادہ نمبر آ سکتے ہیں بس ان کے نمبر آ جائیں. باقی ایز اے پرسن وہ اپنی لائف میں کس طرح کی ان کی جی شخصیت بن رہی ہے, کس طرح کی ان کی سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے, کس طرح ان کا رویہ ڈیولپ ہو رہا ہے, ان چیزوں پہ بالکل توجہ ہی نہیں دی جا رہی. اسی وجہ سے پاکستان میں نہ تو پراپرلی کوئی زیادہ ریسرچر پیدا ہو رہے ہیں, بالکل. نہ پاکستان میں کچھ زیادہ چیزیں بن رہی ہیں, نہ پاکستان میں کوئی زیادہ پروڈکشنز ہو رہی ہیں. کیونکہ ہمارے اندر وہ جو ایک طوطے کی طرح رٹنے والا سسٹم ہے وہی چل رہا ہے کہ ہم پڑھیں اور آگے بڑھ جائیں, یاد کریں اور آگے بڑھ جائیں. چاہے قرآن پاک پڑھنے کی بات ہو اسلامی طور پہ, یا پھر وہ سائنس کی کتابیں پڑھنے کی بات ہو, ہم صرف یاد کر رہے ہیں, ہم ان چیزوں کو بالکل سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے, جس کی بالکل. وجہ سے
وہ ہمارے اندر جو سوچ اپنا وہ کریٹیوٹی ہے، سوچنے کی صلاحیت ہے، وہ ڈیولپ نہیں ہو پا رہی. اس کے ڈیولپ نہ ہو پانے کی وجہ سے ہماری جو جنریشن ہے بہت پیچھے جا رہی ہے. تو ایشو نصاب تعلیم جو یکساں ہونا یہ بہت اچھا ہے، لیکن ایشو ایجوکیشن کا سٹینڈرڈ ہے، اس پہ توجہ دینے کی بہت سخت ضرورت ہے. یہاں پہ جی میں بالکل تھوڑا سا درست اور بات کو فرمایا آپ نے. مزید پھیلا دوں. جو جی جو یہاں پہ ٹیچرز ہیں، عموماً یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ جس کو کوئی اور کام نہیں مل رہا ہوتا، موسٹلی سب نہیں لیکن موسٹلی وہ بندہ ٹیچر بن رہا ہوتا ہے، تو وہ اپنے پروفیشن پہ پراپرلی توجہ بھی نہیں دے پا رہا ہوتا. ہمیں یہاں پر ایک کوئی وہ اسٹینڈرڈ لانا چاہیے، اس کے تحت ہم ٹیچرز کو ہائر کریں. یہاں پہ اندھا دھند جو ٹیچرز کو ہائر کیا جاتا ہے وہ بھی ٹھیک نہیں طریقہ کار، کیونکہ ٹیچر کی کوئی کوالیفیکیشن کا مطلب یہ نہیں ہے جی کہ اس کے پاس ڈگری ہو. کوالیفیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اہلیت ہو، صلاحیت ہو کہ وہ پڑھا سکے بچوں کو. ہم اس صلاحیت کو جج کیے بغیر صرف ڈگری کی بیس پہ ایز بالکل اے ٹیچر لوگوں کو ہائر کر رہے ہیں، کالج لیول پہ بھی، اسکول لیول پہ بھی، یونیورسٹی لیول پہ بھی. وہ اس وجہ سے وہ لوگ آگے بچوں کو پراپرلی نہ تو تعلیم دے پا رہے ہیں نہ تربیت دے پا رہے ہیں، جس کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے بطور قوم ہمیں. بالکل آپ نے درست فرمایا. یہ موسٹلی جو بھی ٹیچنگ پروفیشن میں آتا ہے وہ اس کو ایز اے لاسٹ چوائس ہی سمجھ کے آتا ہے. جب اس کو اپنی چوائس کی پروفیشن میں اس کو جگہ نہیں ملتی تو پھر وہ فائنلی ٹیچنگ کی طرف آ جاتا ہے. یہی مسئلہ ہے یہاں پہ، یہی چل رہا ہے کہ جس کو اور کوئی کام نہیں مل رہا وہ اس نے ٹیچنگ سٹارٹ کر دی. جس نے MS سی کی ہوئی ہے، جس نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے، جس نے میڈیکل کیا ہوا ہے، اگر اس کو کوئی اور جاب نہیں مل رہی تو وہ ٹیچنگ سٹارٹ کر دے گا، جو ایک بہت برا رویہ ہے. ہمارے ٹیچنگ کا کوئی اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے کہ کس کو ٹیچر بننا ہے، کس کو نہیں بننا. تو اس اسٹینڈرڈ کو امپلیمنٹ کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے تاکہ ہم جی اچھے ٹیچرز کو لا سکیں، تو ہمارا ایجوکیشن کا اسٹینڈرڈ ہے اس کو بہتر کیا جا سکے. بالکل. کیونکہ جب تک کوئی بھی انسان اپنی چوائس سے ٹیچنگ پروفیشن میں نہیں آئے گا تو وہ اچھی طریقے سے اپنی انرجی نہیں اپلائی کر سکے گا اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کے لیے. تو پھر وہ بے دلی سے پڑھائے گا تو کیا پڑھائے گا پھر. ایسے ہی ہے بالکل. وہ اکثر ٹیچر صرف ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں، انہیں پتا ہوتا ہے کہ کہیں اور جاب ملے گی تو وہ اسٹارٹ کر دیں گے، ٹیچنگ چھوڑ دیں گے. تو ٹیچنگ کو وہ صرف ٹائم پاس کے لیے یوز کر رہے ہوتے ہیں. جب تک وہ ٹائم پاس کے لیے پروفیشن کو یوز کر رہے ہیں وہ اس کے ساتھ سنسیئر تو نہیں ہو سکتے. جب تک وہ اس کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوں گے وہ بچوں کو کیا توجہ دیں گے، بچوں کو کیا بالکل. پڑھائیں گے، کیا سکھائیں گے. تو وہ بہت زیادہ ایشوز بن رہے ہیں اسی وجہ سے. جی بالکل. ڈاکٹر نے بھی ینگ ڈاکٹرس کو کافی بار احتجاج کرتے ہوئے دیکھا، ایون جاب میں آنے کے بعد بھی. کہا جاتا ہے ان کو ان کے رائٹس نہیں دیے جاتے، فیسلٹیز نہیں دی جاتی، سیلریز اتنی اچھی نہیں ہے ان کے لیے. تو ان سب چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ وجوہات بہت ساری ہیں ینگ ڈاکٹرز کے احتجاج کرنے کی، اور عموماً جب بھی احتجاج ہوتا ہے کوئی نئی وجہ ہی سامنے آ رہی ہوتی ہے. تو اگر آپ کہتی ہیں تو ون بائی ون ہم کچھ وجوہات کو ڈسکس کر لیتے ہیں، جس سے معاملات کو شاید سمجھنے میں تھوڑی سی آسانی ہو جائے. بالکل. جی شور. پہلے تو ڈیوٹی آورز کی بات کرتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو پتہ ہے جب بھی ہم گریجویشن کے بعد ہمارا جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہاؤس جاب کا. ہاؤس جاب پہلا وہ پروفیشنل لیول کی پہلی وہ ڈگری، جی پہلا سٹیپ ہوتا ہے نا. اب اس میں عموماً ہمیں 36 گھنٹے جی کنٹینیوس ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے. اب آپ سوچیں کہ ایک انسان کیسے مسلسل جاگ کے 36 گھنٹے دیٹس تک ٹو ڈیوٹی کر لانگ. سکتا ہے. کیا یہ آپ کو لگتا ہے پاسبل ہے؟ بالکل. اور میں خود کر چکا ہوں کئی دفعہ، یہ نہیں کہ بالکل بھی کوئی ایک نہیں، بالکل دفعہ، بھی نہیں. یہ اٹس کرنی ویری پڑتی ہے، ٹف. بہت دفعہ کرنی پڑتی ہے. تو دیکھیں جو ڈیوٹی آورز ہیں سب سے پہلے تو وہ مسئلہ بناتے ہیں نا. پھر اس کے بعد میڈیکل میں جو سینئرز ہیں، جو جتنا جی سینئر ہوتا جاتا ہے وہ کام پہ اس کی توجہ اتنی مطلب اتنا کم کام کرتے ہیں، اور جو جونیئرز ہیں ان پہ پریشر زیادہ ڈالتا رہتا ہے. تو جونیئرز جو ہیں ان پہ ابھی ڈیوٹی آورز کی بات کریں نا تو ان کے ڈیوٹی آورز بڑھتے جاتے ہیں، ان پہ پریشر زیادہ ہوتا جاتا ہے. ایز اے ہاؤس آفیسر جب میں کام کر رہا تھا تو وہ اس طرح تھا کہ سب سے زیادہ کام ہاؤس آفیسر نے، جو سب سے جونیئر ہے اس نے کرنا ہوتا تھا. سب سے زیادہ ڈیوٹی آورز بھی اس کے ہوتے تھے. اس کے بعد جو اس سے سینئر ہے اس سے کم ڈیوٹی آورز، اس سے کم اس کا وہ ٹائم ہو جاتا تھا. اس کے علاوہ جو سیکنڈ وہ مسئلہ تھا، پہلا تو ڈیوٹی آورز کا مسئلہ ہو گیا نا جس پہ وہ احتجاج کئی دفعہ ہوا ہے. دوسرا مسئلہ ہے آپ کا وہاں پر وہ پے کا جی بھی، کیونکہ آپ دیکھیں باقی جتنے کنٹریز ہیں وہاں پہ جو ڈاکٹرز کو پے کیا جاتا ہے وہ کمپیریٹیولی پاکستان کے بہت زیادہ ہے. اور پھر پاکستان میں جو ایک وہ سسٹم ہے میڈیکل کا، میڈیکل کی وہ ساری جاب کرنے کا سسٹم ہے، اس میں بہت زیادہ بہتری لانے کی ضرورت ہے. اب دیکھیں ایک ڈاکٹر ہے، اس نے پہلے ہاؤس جاب کی، اس کے بعد اس نے ایگزام دیا، اس کے بعد اسپیشلائزیشن کے لیے SCPS کے لیے اس نے ایگزام دیا. اس ایگزام کو پاس کرنے کے بعد
اس کو انڈکشن کی پالیسی ہے، مطلب کہ جو اسپیشلائزیشن ہے ایگزام پاس کرنے کے بعد وہ اسٹارٹ کرنے کی پالیسی ہے. اس کو 2 سال تک عموماً جاب کرنی پڑتی ہے کسی چھوٹے ایریے میں. اب یہ کنڈیشن ہے کہ چھوٹے ایریے میں جاب ملتی نہیں ہے، وہ سفارش کے بغیر نہیں مل رہی ہوتی. جب اس کو چھوٹے ایریے میں سفارش کے بغیر جاب نہیں ملتی تو وہ ایگزام جو اس نے ایف سی پی ایس کے لیے الگ سے بڑی مشکل سے پاس کیا تھا 2 سال بعد وہ ایکسپائر ہو جائے گا. اس کو نئے سرے سے ایگزام دینا پڑے گا. اب وہ نئے سرے سے 2 سال بعد دوبارہ ایگزام دے گا، اپنی پھر سے انڈکشن کرائے گا. تو یہ جو معاملات اس کے آگے اسپیشلائزیشن کے لیے انڈکشن کے لیے اسٹارٹ کرنے کے اسپیشلائزیشن اسٹارٹ کرنے کے ہیں وہ بھی ٹف سے ٹف ہو جاتے ہیں. تو ان معاملات پہ بھی کافی دفعہ احتجاج ہوا ہے، ان پہ بھی وہ نئی نئی چیزیں لاتے رہتے ہیں جس سے مسائل بنتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ احتجاج ایم ٹی آئی پہ ہوا ہے، شاید آپ نے ایم ٹی آئی کا نام سنا بالکل ہوگا کہ جو ہاسپٹلز ہیں ان کی پرائیویٹائزیشن کا ایک کائنڈ آف سٹیپ تھا جس پہ کافی زیادہ احتجاج ہوا ہے، اس پہ کافی وہ ایشوز بنتے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو سسٹم ہے اس پہ ہوتے ہیں کئی دفعہ. اس کے علاوہ سیکیورٹی پہ ہوتے ہیں کہ جو سیکیورٹی ہے وہ پراپرلی نہیں پرووائڈ کی جاتی. میرا خود کئی دفعہ یہ جی ہوا ہے کہ لواحقین جو پیشنٹ کے لواحقین ہیں ان کے ساتھ آلموسٹ جھگڑا ہو جاتا ہے، ہاتھا پائی تک نوبت آ جاتی ہے. اس میں زیادہ تر ان کا وہ جو رویہ ہے وہ قابل برداشت نہیں ہوتا کیونکہ وہ لوگ معاملات کو نہیں سمجھتے، وہ ان چیزوں کو نہیں بالکل دیکھتے. تو ان کے عدم برداشت کے رویے کی وجہ سے معاملات ہاتھا پائی کی نوبت تک ہاتھا پائی تک پہنچ جاتے ہیں جو بعد میں بڑی پریشانی کا باعث بنتے ہیں. تو وہ جو سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کی جاتی اس پہ بھی ڈاکٹرز کو کافی زیادہ وہ احتجاج کرتے دیکھا جاتا ہے. تو بیسیکلی یہ ڈفرینٹ وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے احتجاج ہوتا ہے. بالکل بعض اوقات ٹھیک بھی ہوتی ہیں وجوہات اور بعض اوقات ٹھیک نہیں ہوتی. جی بالکل. میرا آپ سے اگلا کوشچن بھی یہی تھا کہ لواحقین کے رویوں کے حوالے سے ایک پوسٹ دیکھی تھی آپ کی اور کافی افسوس بھی ہوا. تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ تھوڑا بتائیے گا اس بارے میں. دیکھیں آپ نے ایک پوسٹ دیکھی ہے، میں نے اس طرح کے کئی واقعات ویسے مطلب کہ لکھے تھے اور وہ سارا کیا تھا لیکن سارے پوسٹ نہیں کیے. میں نے بیسیکلی جب ہاؤس جاب کی تھی تو ہاؤس جاب کے اوپر اپنی وہ پوری کتاب لکھی ہے جس کو میرا ارادہ ہے ان قریب پبلش کرنے کا، جس میں لواحقین کے رویوں سے لے کر باقی سارے معاملات کو بھی میں نے ڈسکس کیا ہے. بیسیکلی جو لواحقین ہیں وہ جب ہاسپٹل میں آتے ہیں وہ وہاں کے معاملات کو نہیں سمجھتے. ایک تو انہیں ہر کسی کو لگتا ہے کہ ہمارا مریض جو ہے وہ سب سے زیادہ تکلیف میں ہے، سب سے زیادہ توجہ ہمیں دی جائے، سب سے پہلے ہمیں چیک کیا جائے. اب وہاں پہ جو ہیلتھ ورکرز ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کون سے مریض کو پہلے چیک کرنا ہے، کون سے مریض کو بعد میں چیک کرنا ہے، کس کو ایمرجنسی کیئر کی ضرورت ہے، کس کو نہیں ضرورت. تو جب ہم کسی کے مریض کو بعد میں دیکھنے کی بات کرتے ہیں تو اس کو غصہ آ جاتا ہے. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں ہاسپٹل میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ایک مریض ہے تو اس کا ایک پراپر پلان بنایا جاتا ہے، پلان بنا کے نرس وغیرہ کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ اس کو اتنی دیر کے بعد دوائی دینی ہے، اس کو یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. اب جو پیشنٹس کے لواحقین ہیں وہ عموماً نہیں سمجھتے ان معاملات کو. وہ کہتے ہیں کہ 2 گھنٹے سے ڈاکٹر نے آ کے ہمارے مریض کو نہیں دیکھا، تو اس بات پہ بھی لڑنے پہ تیار ہو جاتے ہیں. یا پھر وہ اس بات پہ لڑنے پہ تیار ہو جاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آئے تھے، انہوں نے ہمارے مریض کو نہیں دیکھا، باقی سب کو دیکھ کے چلے گئے ہیں. اب یہ ممکن ہے کہ اس مریض کو دیکھنے کی فوری طور بالکل پہ ضرورت ہی نہ ہو، اس مریض کو اتنی ایمرجنسی کیئر کی ضرورت نہ ہو، اس لیے اس کو توجہ نہ دی جا رہی ہو. تو جو ہاسپٹل کے اندر کے وارڈ کے اندر کے معاملات ہیں ان پہ اسی وجہ سے مسائل بنتے ہیں. اس کے علاوہ وارڈ میں رش سے بچنے کے لیے ہم عموماً کوشش کرتے ہیں کہ صرف ایک لواحقین میں سے ایک بندہ ساتھ رکے، باقی سب باہر چلے جائیں. اس پہ بھی لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے. اب دیکھیں اگر وارڈ میں 20 مریض داخل ہیں، اب ہر مریض کے ساتھ 3 لوگ ہوں تو 60 لواحقین ہوں گے، جی 7 اٹینڈنٹ 60 ہو جائیں گے. اب وہ وارڈ میں اتنا زیادہ رش ہوگا تو کیسے وہ چیزیں مینج کیسے ہوں گی؟ وہ نہیں ہو پائیں گی. اس لیے جب سے ہم بات کرتے ہیں کہ ساتھ صرف ایک بندہ رکے باقی باہر چلے جائیں تو لوگ اس پہ بھی لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی ہم کیوں جائیں، ہم نے نہیں جانا باہر، ہمارا مریض ہے، ہم نے یہیں پہ بالکل رکنا ہے. تو ان معاملات کی وجہ سے وہ بجائے کیونکہ ان کا جی مریض تکلیف میں ہے، ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ ان کا جو پیشنٹ ہے وہ تکلیف میں ہے، اس لیے وہ بھی ہائپر ہو چکے ہیں، وہ بھی جوش میں ہے نا. لیکن لواحقین کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب وہ ہاسپٹل لے جی گئے ہیں تو انہیں ڈاکٹر پہ ٹرسٹ کرنا پڑے گا. ٹرسٹ کیے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے. اگر وہ ٹرسٹ نہیں کریں گے تو نہ تو پراپرلی ڈاکٹر اس کو ٹریٹمنٹ دے پائے گا، بالکل نہ پراپرلی ان کو گائیڈ کر پائے گا ڈاکٹر. تو اس وجہ سے وہ جی پراپر اس کی ٹریٹمنٹ بھی نہیں ہو پائے گی. بالکل درست فرمایا آپ نے. لوگوں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہاسپٹل میں خود بھی کام رہے تاکہ ڈاکٹرز بھی کام رہ کر مریض کا علاج آسانی سے کر سکیں. بالکل ایسے ہی ہے. میں اگلا سوال آپ سے اس حوالے سے کرنا چاہوں گی that we're living in a selfie age. یعنی اگر آپ سوشل میڈیا کو لاگ ان کرتے ہیں
تو یوں فیل ہوتا ہے کہ کچھ لوگ تو سوشل میڈیا کرتے ہی صرف سیلفیز کے لیے یوز ہے. تو اس حوالے سے مجھے آپ کا رویہ کافی مختلف لگا. آپ کیمرہ استعمال کرتے ہیں لیکن آپ نیچر سے بہت قریب ہیں. آپ نیچر کیپچر کرتے ہیں, آپ زندگی کے مختلف اینگلز کو کیپچر کر کے ہمارے سامنے لاتے ہیں, اور بہت سی جگہیں بھی آپ نے ہمیں دکھائی. تو یو آر گریٹ فوٹوگرافر, تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ تھینک یو فار دا کمپلیمنٹ. میں گریٹ فوٹوگرافر تو نہیں ہوں, لیکن شوقیہ فوٹوگرافر ضرور ہوں. جب جہاں موقع ملتا ہے تصویر کو کیپچر کر لیتا ہوں. اور باقی سیلفی والا تو یہ ہے کہ واقعی کچھ لوگ ایسی ایسی سیلفیز لگاتے ہیں کہ وہ میرا ایک دوست کہا کرتا تھا کہ دل کرتا ہے ان کے فرنٹ کیمرہ کی جگہ پسٹل فٹ ہوتا کہ جب یہ سیلفی لینے کی کوشش کریں تو وہاں سے گولی چل جائے. تو کچھ لوگ ایسی ایسی سیلفیز لیتے ہیں کہ بس وہ نہ ہی لیں تو اچھا ہے. شاید تھوڑا سا نا دیکھیں جی میچورٹی کا لیول بھی میٹر کرتا ہے. تو جو لوگ زیادہ کائنڈ آف میچور ہوتے جاتے ہیں ان کے لیے سیلفی لینا اتنا ہی ذرا ایک وہ مشکل اور ایک وہ امر ہوتا جاتا ہے. اور جن کو فوٹوگرافی کا پراپر بالکل. شوق ہو یا جو فوٹوگرافی کا وہ تھوڑا سا انٹرسٹ رکھتے ہوں, عموماً ان کا وہ ہوتا ہے کہ وہ سیلفی کے بجائے پراپر کوئی فوٹو لیں. اگر گروپ فوٹو بھی لے رہے ہیں تو میرا بھی یہی وہ میری خواہش ہوتی ہے کہ کسی بالکل کو موبائل پکڑا دیا جائے یا پھر سیٹ کر دیا جائے سامنے کسی جگہ پہ, اور پھر ہم اس سے جی گروپ فوٹو لے لینا. باقی نیچر جو ہے وہ تو جب بھی بالکل. ہم باہر نکلتے ہیں تو نیچر کی مختلف چیزیں وہ دیکھنے کو ملتی ہیں. اب وہاں پہلے کوئی ارادہ نہیں ہوتا کہ کس طرح کی تصویر لینی ہے یا کہاں جی پر لینی ہے, لیکن آن دا اسپاٹ کوئی چیز یا کوئی منظر کلک کر جاتا ہے تو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ اس اینگل سے تصویر لیں گے تو اچھی لگے گی. اور یہ بھی ہے کہ بعض کئی تصویریں لینی پڑتی ہیں, تب پتہ چلتا ہے یہ والی بالکل. زیادہ اچھی ہے, یہ والی اچھی نہیں ہے. تو پھر اس کو تھوڑا سا بعد میں خود ہی ٹھیک کر کے جی پھر اس کو سوشل میڈیا پہ لگا دیا جاتا ہے. جی. اور اس حوالے سے مجھے یہ بات بہت انٹرسٹنگ لگی کہ بہت ساری ایسی تصویریں ہوتی ہیں جن میں آپ خود بالکل بھی نہیں ہوتے, لیکن اس میں اور بہت کچھ ہوتا ہے جیسے نیچر کی چیزیں اور بہت انٹرسٹنگ پلیسز ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے بہت انٹرسٹنگ لگا تھا. اصل میں تصویر کو خراب نہیں کرنا چاہتا, اس لیے میں خود نہیں آتا, میں خود سائڈ پہ ہو جاتا ہوں. اوکے. تو میں آپ کی اکثر سوشل میڈیا پر پوسٹ دیکھتی ہوں, مطلب کبھی کبھی آپ مزاحیہ پوسٹ کرتے ہیں جس میں مزاح کا ایلیمنٹ ضرور ہوتا ہے. تو آپ کے خیال میں انسان کی پرسنالٹی میں سینس آف ہیومر ہونا کتنا ضروری ہے؟ یہ اشد ضروری ہے, انتہائی ضروری ہے. کیونکہ دیکھیں زندگی کے سارے پہلو جو ہیں وہ کسی انسان کی زندگی کا حصہ ہونے چاہیے. ان میں مزاح وغیرہ جو حصے مزاح ہے وہ اس کا ایک لازمی جز ہے. اگر کسی انسان میں حصے مزاح نہیں ہے تو میرے خیال میں اسے ایک نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنا چیک اپ کروانا چاہیے, علاج کروانا چاہیے, کیونکہ یہ زندگی کا لازمی جز ہے. یہ نہیں ہوگا تو وہ زندگی کے سارے معاملات سے نہ تو پراپرلی لطف اندوز ہو پائے گا, نہ ان کو پراپرلی خوش ہو پائے گا, نہ کسی وہ چیز کا مزہ لے پائے گا. تو اس لیے حصے مزاح ہونا ضروری ہے. اگر نہیں کسی کے اندر تو اس کو یہ ہے کہ مختلف ہو سکتا ہے. یہ ہو سکتا ہے آپ کو کسی ایک چیز سے مزہ آئے اور مجھے اس چیز سے مزہ نہ آئے. جس طرح ہمارے کافی سارے دوست ہیں, میرے اپنے دوست ہیں جو عام سی جگتوں پہ ان کو بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے, بڑا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, یا پھر پنجابی فلموں پہ بڑا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. اور وہی پنجابی فلم جب میں دیکھ رہا ہوتا ہوں تو میں کہتا ہوں یہ کیا ہے یار, اتنی سستی جگتیں مار رہے ہیں تو ان کا کیا میں نے دیکھنا ہے. تو وہ انجوائے کرنے کی الگ الگ سی ہماری ہو سکتی ہے حص جو ہے, ہمارے جو حصے مزاح ہے اس میں فرق ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہونی ضروری چاہیے, ہر کسی کے اندر لازمی ہونی چاہیے. اگر کسی کے اندر نہیں ہے تو اس کو مجھ سے رابطہ کریں, میں اس کو کسی سائیکٹرسٹ کے پاس بھیجوں گا تاکہ وہ اپنا علاج کروا پائے. چلے اس پروگرام کے ذریعے آپ ڈاکٹر نوید خالد کہہ رہے ہیں کہ ان سے کوئی بھی کانٹیکٹ کر سکتا ہے اگر اس میں سینس آف ہیومر نہیں ہے, تو آپ یہ اپرچونٹی اویل کر لیجیے گا. اور نیکسٹ کوشچن میرا آپ سے یہ ہے اگر ہے کہ تو بھی رابطہ چونکہ کر آپ خود سکتے بھی ہیں, ایک پھر وہ شاعر ہیں رابطہ کر کے اپنی تو حصے مزاح کا مظاہرہ کر سکتے ہیں. جی بالکل بالکل. تو آپ چونکہ خود بھی ایک شاعر ہیں, تو آپ کے خیال میں شاعری کیا ہے اور شاعر کیا ہوتا ہے؟ اور کوئی کچھ شیئر کریں ہمارے ساتھ کلام شاعر بزبان شاعر. میں تو اپنے آپ کو وہ شاعر نہیں کہتا, اس لیے نہیں کہتا کہ جو شاعری کے سٹینڈرڈز ہیں وہ بڑے سخت ہوتے ہیں, تو وہ جو شاعر لوگ ہیں وہ کبھی کبھی برا بھی مان جاتے ہیں. بیسیکلی دیکھیں قاعدے قانون تو ہر چیز کے ہیں نا, تو شاعری کے بھی اپنے قاعدے قانون ہوتے ہیں.
غزل ہو یا جو نظم ہو اس کو ایک وہ خاص پیرائے کے اندر لکھنا ہوتا ہے، اس میں قافیہ ردیف کا خیال رکھنا ہوتا ہے، اس میں جو باقی وزن کا اور وہ ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے. تو سیکھنا ضروری ہے. اگر کسی نے بھی شاعری کرنی ہے تو تھوڑی بہت چیزیں اس کے لیے سیکھنی ضروری ہوتی ہیں. کوئی سیکھے بغیر شاعر شاید نہ بن پائے. نیچرلی بھی چیزیں آتی ہیں لیکن ان کو پالش کرنا پڑتا ہے سیکھ کے. تو اس لیے سیکھنا چاہیے. اگر کوئی بھی شاعری کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ پہلے تھوڑا بہت سیکھ لے. میں پراپرلی نہیں سیکھ پایا کبھی بھی کیونکہ میرا اس طرف ٹائم ہی نہیں ملا. میڈیکل کی وجہ سے زیادہ ان چیزوں میں انوالومنٹ رہی تو اس لیے موقع نہیں ملا. باقی یہ دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو لکھنا ہی پڑتا ہے. تو اس لیے اسی میں پھر وہ شاعری بھی ہو جاتی ہے، تحریریں بھی ہو جاتی ہیں اور اسی طرح کی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں، لیکن آپ کیا سنیں گے؟ آپ جی نظم سننا چاہیں گی یا پھر کوئی غزل سننا چاہیں گی یا جو بھی آپ کو اچھا لگے آپ شیئر کر لیں ہمارے ساتھ. یہاں پہ ڈاکٹر نوید خالد صاحب ہم سے ڈسکنیکٹ ہو گئے. جی ویلکم بیک. ٹیکنیکل ہاں جی ایشو وہ آ گیا میرا تھا جس کی وجہ سے آپ ڈسکنیکٹ ہو گیا. ڈسکنیکٹ ہو گئے. ہاں جی ہاں جی. جی ہم کوئی سننے سنانے کی بات کر رہے تھے. جی آپ سے میری ریکویسٹ ہے آپ کچھ شیئر کریں ہمارے ساتھ اپنی کوئی بھی فیوریٹ شاعری نظم یا غزل جو آپ کو بہت پسند ہے. جو بہت پسند ہے، پسند تو ساری ہوتی ہیں، جو ہم لکھتے ہیں ہمیں تو وہ ساری پسند ہوتی ہیں. چلیں پھر اچھا آپ کسی بھی طرح کی شیئر کر لیں. چلیں میں آپ کو نظم سناتا ہوں. جی کچھ پل کو رکا ہوں آئینے کے سامنے اور کھڑا سوچ رہا ہوں کون ہے یہ جس کو دیکھ رہا ہوں میں. ایک منٹ، یہ میں آپ کو دیکھ کے سنا دیتا ہوں، مجھے بھول گئی ہے، بہت پرانی لکھی ہوئی ہے. جی جی بالکل. ناظرین یہاں پہ ٹیکنیکل ایشوز آ رہے ہیں، اس کی وجہ سے ڈاکٹر نوید خالد ہم سے ڈسکنیکٹ ہو گئے. تو میں کوشش کر رہی ہوں کہ جلدی سے ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں وہ واپس. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ میرے شاید کوئی نیٹ ورک کا ایشو بن گیا. ٹیکنیکل ایشوز آ گئے تھے مجھے لگتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ بار بار ڈسکنیکٹ ہوتے جا رہے ہیں. ہاں جی کچھ وہ میرا نیٹ ورک کا شاید ایشو چل رہا ہے. ایک منٹ ہے، جی تو اب شروع کیجیے ایک پلیز. منٹ ہے. میری آواز آ رہی ہے؟ ایک میں سیٹ کر لوں، میرا وہ بھی ہل گیا. جی 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 آپ کیجیے. یہ نہیں، یہاں پہ سیٹ ہوا ہے. میری تصویر آ رہی ہے، ٹیڑھی آ رہی ہے. جی بالکل.
अच्छा, मैं पता नहीं क्या सुना। पाकिस्तान में काफ़ी टेक्निकल इश्यूज लग रहे हैं जिनकी वजह से बार बार हमारे गेस्ट डिस्कनेक्ट हो रहे हैं. आई एम जी सॉरी, वेलकम कोई बैक. नेटवर्क का शायद इशू था, वो बार बार हो रहा है, डिस्कनेक्ट हो रहा है। उम्मीद है अब नहीं जी होगा इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह. So you may start now. हाँ, वो मैं सुनाने लगा था, चलें। ज़हम वजूद पे खाया जा सकता है, ज़हम वजूद पे खाया जा सकता है, तेरे लिए तो लहू बहाया जा सकता है। तेरा नाम लेकर मुझ काहिल को कई मील भगाया जा सकता है। जो फूल तेरी जुल्फ़ों में न सजा, कैसे गुलदान में सजाया जा सकता है। यार नवीद की ज़िद क्या और गुस्सा क्या, इसको तो हंस के मनाया जा सकता है। मुझे ना असल में ज़ुबानी इतनी ज़्यादा याद नहीं है, क्योंकि लिख के मैं भूल जाता हूँ, तो इसलिए वो अब मैं याद कर रहा हूँ, याद करके माशाल्लाह, सुनाने की इट्स कोशिश कर इट्स रहा हूँ। बहुत अमेजिंग शायरी आपने सुनाई है. अच्छा, मैं आपको सुनाता हूँ। जितनी सुनाई है वो तो कम से कम बहुत अच्छी थी. नहीं नहीं, मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वो जहन में आ जाए और मैं आपको सुना दूँ। एक नज़म सुनाता ओके, हूँ। इतनी काफ़ी. अब हम आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि यूथ की क्या जिम्मेदारियां होती हैं एंड पाकिस्तानी यूथ जिस सिम्त पर चल रही है क्या वो दुरुस्त है. यूथ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो मेरे ख्याल में ये है कि उसने अपने जो इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट है उसको बेटर कैसे करना है ना, उसको बेहतरी उसके अंदर कैसे लानी है, और उसने एक पॉजिटिव इम्पैक्ट अपने इर्द गिर्द की सोसाइटी पे कैसे डालना है। हमारे यहाँ पर जो यूथ है, मेरे ख्याल में तो पॉजिटिव इम्पैक्ट बिल्कुल भी अपनी सोसाइटी पे नहीं डाल रही। तो इसलिए यूथ बेचारी तो बिल्कुल भी सही सिमत में नहीं जा रही, उसकी डायरेक्शन तो ठीक नहीं चल रही। लेकिन इसमें यूथ से ज़्यादा जो हमारे सीनियर्स हैं उनका कसूर है, क्योंकि वो यूथ को इस काबिल ही नहीं बना रहे। बात फिर उसी पे आ जाती है जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी, कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारा जो वो सारा तालीमी निज़ाम है, हमारे अंदर जो हमारी जो तरबियत हो रही है, वो प्रॉपरली इतनी अच्छी नहीं हो पा रही जो यूथ को सही डायरेक्शन पे चला सके, यूथ को सही सिमत में ला सके। देखें, सीखने के, तालीम के और तरबियत के कुछ बुनियादी मराकज़ होते हैं, स्कूल होता है, मदरसा होता है, आपके इर्द गिर्द का जो सोसाइटी है, मोहल्ला वगैरह वो होता है, और आपका घर होता है। इस वक्त मेरे ख्याल में किसी भी पॉइंट पे जितनी अच्छी तालीम और तरबियत की ज़रूरत है वो नहीं मिल पा रही हमारे लोगों को। ना तो घर में प्रॉपरली उतनी अच्छी तालीम और तरबियत दी जा रही है, ना बाहर स्कूल मदरसे में दी जा रही है। तो हमारी जो यूथ है उसके अंदर बहुत सारी कमियां मेरे ख्याल में पैदा हो चुकी हैं, और उनको ठीक होने में बड़ा वक्त लगेगा। वो भी तब ठीक होंगी जब हमारा एजुकेशन का, हमारा तालीम और तरबियत का मामला जो है वो ठीक होगा, और अभी तो उसमें ख़राबी चल रही है। अल्लाह करे पहले वो ठीक हो, फिर हमारी यूथ ठीक होगी। जब हमारी यूथ ठीक होगी तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट अपनी इर्द गिर्द की सोसाइटी पे डालेगी। जी बिल्कुल. क्या आपके ख्याल में अस्पतालों में, पाकिस्तानी अस्पतालों में मरीजों को दी गई सहूलतों से आप मुतमईन हैं?
میرے حال میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی بہتر ہونی چاہیے اور جن کو بہتر کیا جا سکتا ہے. دیکھیں پاکستان میں جو ہمارا صحت کا نظام ہے، جو ہسپتالوں میں ہمارے وہ ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں یا پھر ہیلتھ کیئر کا جو پورا سسٹم ہے، اس میں کئی بنیادی غلطیاں موجود ہیں. سب سے بڑی غلطی تو یہ موجود ہے کہ وہ جو سرکاری سسٹم ہے وہ سب کے لیے بالکل ایک جیسا فری ہوا ہے. اب وہ فری ہونے کی وجہ سے حکومت کو ٹوٹلی اپنے اس سے فنڈ لگانے پڑتے ہیں. اب اتنے زیادہ فنڈ حکومت افورڈ نہیں کر پاتی، تو اس کا مسئلہ یہ بنتا ہے کہ وہ فنڈ میں شارٹیج آتی ہے. شارٹیج آنے کی وجہ سے وہاں پر چیزوں کی، ادویات کی بہت زیادہ کمی رہتی ہے. جب جگہ کی، ادویات کی، ایون کے بیڈز کی کمی ہوتی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، میں جب نیو ہاسپٹل لاہور میں کام کر رہا تھا تو ایک بیڈ پہ ہم نے تین مریض بھی بڑی دفعہ لٹائے ہیں. تین مریض ایک بیڈ پہ ہم لٹا کے بیٹھے ہوتے تھے، کیونکہ جگہ ہی نہیں ہوتی تھی، اتنی وہ اس کی کمی تھی. تو سہولیات کی بہت زیادہ کمی ہے. سہولیات کی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں بہتری کی کافی زیادہ گنجائش موجود ہے. حکومت نے جس طرح کے فنڈز وہ دوسرے معاملات پہ لگاتے ہیں، اس طرح صحت کے اس پہ بھی لگانے چاہیے. تو اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ہماری جو عوام وہاں پہ آتی ہے، جو افورڈنگ بھی ہوتی ہے، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں فری ہی میڈیسن ملے، ہمارے سارے ٹیسٹ فری ہوں، ہمارا سب کچھ فری کیا جائے. تو عوام کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ فری ان کو کرنا چاہیے جو افورڈ نہیں کر پا رہے. جو افورڈ کر پاتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی جیب سے چیزیں لیں، اپنی جیب سے پیسے لگائیں، تاکہ جو نان افورڈنگ پیشنٹس ہیں ان کا بھلا ہو سکے، وہ سروسز ان تک پہنچ سکیں جو ان کا حق ہیں. اس کے علاوہ بھی کئی فلاز ہیں ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم میں جن میں بہتری کی گنجائش موجود ہے. بالکل. ڈاکٹر نبی، کووڈ-19 کے دوران آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں کہ مریضوں کا رویہ کیسا رہا، کیونکہ اکثر اوقات جس طرح مریض obviously احتیاطی تدابیر نہیں اپناتے، اور جس طرح آپ نے احتیاطی تدابیر شیئر کی تو نہیں اپناتے لوگ. تو اس طرح کا جیسا آپ کا ایکسپیرینس رہا وہ شیئر کیجیے، اور کوئی امیزنگ واقعہ یا کوئی انٹرسٹنگ واقعہ جو اس دوران ہوا کوئی شیئر کرنا چاہیں گے آپ؟ کووڈ 19 میں تو بہت سارے واقعات ہوئے تھے جو دلچسپ بھی تھے اور جو بڑے وہ بھی تھے. جب کووڈ 19 کا وہ سٹارٹ ہوا اس وقت میں لاہور میں ہی تھا، میو ہاسپٹل میں. اور پہلے تو وہاں پہ جس دن پہلی دفعہ وہ ایک سننے میں آیا کہ ایک مریض لایا گیا جس کو کووڈ 19 کا وہ ہے مسئلہ، تو ایک دفعہ تو صحیح ہلچل مچ گئی تھی پورے ہاسپٹل میں کہ یہ کیا ہو گیا، یہاں پہ کیسے مریض آ گیا. کیونکہ پہلے سب کو لگ رہا تھا کہ یہاں کوئی نہیں آئے گا، باقی چاہے جہاں مرضی جائے. تو وہ پہلے دن بڑا وہ ایک جب پتہ چلا تو بڑی ہلچل مچی. ہماری ایک وہ اماں جی تھیں جو آیا تھیں، جو ہاسپٹل میں ہمارے وارڈ میں کام کرتی تھیں، وہ بیچاری ان کی 60+ ایج تھی، تو وہ بڑی پریشان تھیں. وہ جو کووڈ کے دن تھے وہ بیچاری بڑی اچھی، وہ مطلب شائستہ بولنے والی خاتون تھیں. وہ بیٹھی ہوتی تھیں، ہم آتے جاتے ان کو تسلی دے رہے ہوتے تھے، اماں جی آپ کو ہم کچھ نہیں ہونے دیں گے، آپ کو کچھ نہیں ہونے دیں گے، آپ فکر نہ کریں. اور وہ جب بھی آتی تھیں وہ بس ان کا چہرہ لٹکا ہوتا تھا، ان کو لگ رہا ہوتا تھا کہ بس مجھے کچھ ہو جانے، باقی کسی کو ہو نہ ہو. اس کے علاوہ جو ہمارے ہیلتھ کیئر ورکرز تھے ان بیچاروں کو سب سے زیادہ ڈر یہ لگتا تھا کہ ہماری وجہ سے ہماری جو فیملی ممبرز ہیں ان تک یہ وائرس نہ پہنچ جائے. کیونکہ ہم ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں تو ہم جب گھر جاتے ہیں تو انہیں ڈر ہوتا تھا ہم اپنے ساتھ یہ وائرس نہ لے جائیں. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. باقی ہماری عوام نے رج کے بے احتیاطی کی تھی، جتنی وہ بے احتیاطی کر سکتے تھے انہوں نے اتنی کی تھی. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کووڈ سے ہمیں اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا ہونے کا خطرہ تھا. کووڈ کے دنوں میں جب لاک ڈاؤن لگا، لاک ڈاؤن لگنے سے پہلے سوری جب کالج بند ہوئے، تو ایک دن صبح صبح میں ہاسپٹل جا رہا تھا. تو یہ ہاسپٹل جاتے ہوئے شولڈر بیگ میں نے کندھے پہ پہنا ہوتا تھا چھوٹا سا، جس میں وہ اسٹیتھوسکوپ اور اس طرح کی 2-4 چیزیں رکھی ہوتی تھیں. تو ایک کالج کا لڑکا آ رہا تھا، وہ مجھے دیکھ کہتا ہے اوئے چھٹیاں ہو گئی ان کالج کار جاؤ، کوئی نہیں کالج بند ہو گئے نے سارے. اس نے سمجھا شاید میں کالج جا رہا ہوں. تو میں نے اسے کہا میں کالج نہیں جا رہا، تم اپنے کام کرو جا کے، میں تو بیچارہ جہاں جا رہا ہوں وہاں کام بڑھنا ہے، کووڈ کی وجہ سے کم نہیں ہونا. تو اس طرح کے ہر واقعات کافی سارے ہوئے تھے جی وہ کووڈ کے دوران. بالکل. اگر آپ کو وزیر صحت بنا دیا جائے تو محکمہ صحت میں کیا تبدیلیاں کرنا چاہیں گے آپ؟ محکمہ صحت میں کچھ تو چیزیں جو ہیں جو چینج ہونی ضروری ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہوگا کہ جو ورک برڈن ہے، جو ورک لوڈ ہے، وہ جونیئرز کے اوپر زیادہ ہے، اس کو ایکولی ڈیوائڈ ہونا چاہیے. جو سینئرز ہیں، جو جونیئرز ہیں، ان کے اوپر ایکولی ڈیوائڈ ہو تو جو ہیلتھ کیئر کی کوالٹی ہے وہ اچھی ہو جائے گی. اس کے علاوہ ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے پراپر وہ لوگ وہاں پہ موجود ہونے چاہیے جو یہ ڈیسائیڈ کر سکیں کہ کون سا پیشنٹ افورڈنگ ہے، کون سا نان افورڈنگ ہے، تاکہ ان کو اس حساب سے سروسز دی جائے وداؤٹ پیمنٹ اور ود پیمنٹ. تو اس چیز کو ڈیسائیڈ کر لیا جائے تو ہمارے پاس جو فنڈز ہوتے ہیں ان کو پراپرلی یوٹیلائز کیا جا سکے گا.
اس کے علاوہ ہاسپٹل کے اندر جو کمی رہتی ہے ادویات کی یا پھر بیڈز کی یا پھر جگہ کی، ان چیزوں کی جو کمی ہوتی ہے سب سے پہلے اس کو پورا کرنا چاہیے. اور جو پے والا وہ ہے اس کو ایک سٹینڈرڈائز کرنا چاہیے تاکہ کسی بھی ڈاکٹر کو پے پہ کوئی ایشو نہ رہے. اس کے علاوہ بھی اور کافی کام ہیں جو کیے جانے چاہیے یا جو ہونے چاہیے، لیکن دیکھتے ہیں جو بھی وزیر صحت آتا ہے وہ کب کرتا ہے کب نہیں کرتا. آپ کو شاید پتہ نہ ہو، یاسمین راشد جب آئی تھیں تو ہمارا ایک وفد ان کے پاس گیا تھا کہ آپ ان چیزوں کو بہتر کریں، تو ان کا بڑا وہ سرد سا رسپانس تھا کہ نہیں جی جو چل رہا ہے چلتا رہے. تو وہ اس طرح کا ہم مطلب کہ ہم ان سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ بطور ڈاکٹر آ رہی ہیں تو وہ ان چیزوں کو زیادہ اچھی طرح سمجھتی ہیں تو وہ کافی چیزیں بہتر کریں گی، لیکن انہوں نے بہتر نہیں کیا. مطلب ان کا اب تو ٹینیور پورا ہونے والا ہے وہ پورا پی ٹی آئی کا، لیکن انہوں نے وہ بہتر نہیں کیا یاسمین راشد نے، جو ہیلتھ کیئر سسٹم کو انہوں نے بہتر کرنا تھا. بالکل. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر نوید خالد صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا اور اس سیشن کو انٹرسٹنگ بنایا. یو آر ویلکم. اور معذرت اس اس کے امید لیے کے جو بیچ میں ساتھ کال کہ کرتی رہی اس کے لیے معذرت ہوں. باقی تھینک یو کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. جی تھینک یو سو مچ. اٹ واز این آنر ٹو ہیو یو آن دا شو. اور اس امید کے ساتھ کہ تمام جونیئر ڈاکٹرس کے لیے آئندہ آنے والے وقت میں آسانیاں کی جائیں گی، اور تمام ڈاکٹرس کے لیے اور ان کی انشاءاللہ. سلامتی کے لیے بہت ساری دعائیں. امید ہے آپ کو سیشن پسند آیا ہوگا. اجازت چاہتی ہوں. اللہ تھینک یو ویری حافظ. مچ.